ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی، ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی۔ اس پیکرے خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی۔ بے پناہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بندگی اور اس محبوب کی غلامی میں ہمیں سرفراز فرمایا۔ آج یہ محفل شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں یہ سجائی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے افکار اور ثم كفرتم به من أضل في شقاق بعيد۔ ربك أنه على كل شيء شهيد۔ عطا فرمائیں۔ سامعین ذی وقار، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ ہمارے مہمان گولڈا شریف سے تشریف لائے جناب سہیل عباسی کو کہ تشریف لائے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ محبت کے ساتھ درود پاک نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، آشفتۂ مہروے پرناز و ستمگارم، آشفتۂ مہروے، آشفتۂ مہروے، ابروے آن دل ہم شد در یاد سیاہ چشمے، ہم روز سیاہ ہم شد وزناوک مژگانش، وزناوک مژگانش، صدہار بدلدارم، وزناوک مژگانش، صدہار بدلدارم، آشفتۂ مہروے، از زلف پریشانش، از زلف پریشانش، شد خانہ بدوش من، از زلف پریشان
شد خانہ بدوش من شد خانہ بدوش من در مستاری چوبو بگلاب در عشقام دو شد ساری چوبو بگلاب در او در منو من در وے او در منو در وے سریست زی اسرارم تایافتہ ام خبر تایافتہ ام خبر از باب علوم دل تایافتہ از خبر تایافتہ ام خبر از باب علوم دل از باب علوم دل دل دادا بمہر آن دل دادا بمہر آن شاہ حیدر کرارم دل دادا بمہر آن شاہ حیدر کرارم تایافتہ ام خبر از باب علوم دل دل دادا بمہر آن شاہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی سعد خان علیمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ جناب مفتی سعد خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا کثیرا 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 قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ کروڑ درود و سلام شفیع امم مولائے کل ختم رسل دانہ بل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، اما بعد۔ بس مختصر سا وقت عنایت کیا ہے تو بس 60 ہجری اندلس شہر موریشیا میں ہوتی ہے اور جن کا وصال بھی 638 ہجری میں 22 ربیع الثانی میں ہوا، جن کی 500 سے زائد تصنیفات ہیں۔ چند اس میں آتا ہے حضرت محی الدین ابن عربی نے اپنے تمام الہامات، مشاہدات، تجربات، احساسات اور استنباط اور قیاس و اجتہاد کی روشنی میں بہت سارے مسائل تصوف دینیات پر اس طرح کی ڈیبیٹ اور ابحاث کی ہیں کہ عوام کے لیے اور اہل علم دوستوں کے لیے اس کو کھول کے رکھ دیا۔ اگر میں بات کروں الفتوحات المکیہ کی تو اس کو اس لیے الفتوحات المکیہ کہتے ہیں کہ آپ کو لکھنے میں کہ جب وہ کتاب بیت اللہ سے وہاں واپس اٹھائی گئی تو اس کتاب اسی حالت میں تھی جس طرح اس کو رکھا گیا تھا۔ اس کتاب کے اندر 560 ابواب ہیں جس میں علم و عقل، علم الاحوال، علوم و اسرار کے اوپر بحث کی گئی ہے۔ میں چند اور لوگوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ یہ تو آپ لوگوں نے شیخ اکبر کے بارے میں سنا۔ اب آپ پیرس کے اندر ایک بہت بڑے
عالم گزرے ہیں اور فلاسفر ہیں، علی شوق کیفش جو غیر مسلم تھے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں I have spent my whole life in the investigation of the books of the Sheikh Ibn al-Arabi، کہ میں نے اپنی پوری زندگی لگا دی کہ میں تمام تر تصانیف جو شیخ صاحب کی ہیں اس کو پڑھوں اور اس کی تصانیف کو میں سمجھوں، اور انہوں نے بہت ساری شیخ صاحب کی کتابوں کا ترجمہ فرانسیسی زبان کے اندر کیا، اور اس کے بعد ایک کتاب انہوں نے تحریر فرمائی الولایت النبوہ عند شیخ محی الدین ابن عربی، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ایسے کھول کھول کے حضرت کو بیان فرمایا۔ پھر ایک اور شخصیت ہیں باہر ملک کے ہی ولیم چٹک، جنہوں نے تصنیف اور تالیف کا کام کیا اور لکھتے ہیں، ان کی 3 پرومیننٹ کتابیں ہیں جو سب کو پڑھنی چاہیے۔ پہلی کتاب ہے The Self Disclosure of the God، دوسری کتاب ہے The Sufi Path of Knowledge، تیسری کتاب ہے ابن عربی The Heir to the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تینوں کتب کے اندر انہوں نے شیخ ابن عربی کے بارے میں ایسی انفارمیشن ہمیں عطا کی۔ اس کے بعد تیسرے ہیں استاد محمود بن محمود الغراب، حال ہی میں لبنان کے اندر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سعد الحکیم نے المعجم الصوفی نظریات الحب عند ابن العربی، یہ کتابیں ہیں۔ یہ باہر ملک کے جو لوگ ہیں وہ بھی شیخ صاحب کو اسی طرح چاہتے ہیں، اور پھر برے صغیر پاک و ہند پر اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی ایسی برکت ہوئی برے صغیر پاک و ہند میں کہ میں بات کروں تاجدار گولڑا کی کہ پیر مہر علی شاہ صاحب الگولڈوی نے جب فصوص الحکم کا درس شروع کیا تو تمام برے صغیر پاک و ہند کے تمام فقہا، علماء، علمی دوست، دانشور وہاں طالب علم کی حیثیت سے بیٹھتے اور دروس کو سنتے، اور صرف وہ فصوص الحکم کا درس نہیں تھا بلکہ ابن العربی کے تمام تعلیمات اور ان کے تمام اجتہاد اور قیاس کو اس طرح حضرت نے پیش کیا کہ وہ تمام گرویدہ ہو گئے۔ اور اسی سنت پر ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت مفتی سید شاہ حسین گردیزی زیدہ شرفہ اسی سنت پر عمل پیرا ہو کر کراچی شہر کے اندر جو فصوص الحکم کا درس شروع کیا، صرف درس نہیں، شیخ اکبر کی شناخت ہمارے سامنے ہمیں ایسے اشنا کیا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں ان سے اشنا کروایا، خالی اشنا نہیں کروایا بلکہ ہمیں ان کا گرویدہ بھی بنا دیا، ان کا گرویدہ بھی بنا دیا۔ جب ہم آج کوئی بات پڑھتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ شیخ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے، تو ہمیں ایک علم دوستی عطا فرمائی۔ اگر میں شیخ اکبر کا کل فلسفہ اور تعلیمات ایک مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں، وہ فرماتے ہیں ان کا کل فلسفہ اور تعلیمات جو میں سمجھا ہوں، وہ جو کائنات کا جو تمام سسٹم ہے، سسٹم آف دا کریچرز، وہ اسماء و صفات کا مظہر ہے، اللہ کی اسماء و صفات کا مظہر ہے، مینیفیسٹیشن آف دا گاڈ اللہ آل مائٹی، وہ اس ایٹریبیوٹس کی صفات ہے۔ انسان جو انسان کامل ہے وہ اس مظہر اتم اور مظہر کامل ہے اللہ کے ایٹریبیوٹس کا، اور پوری کائنات کلمت اللہ ہے، اور یہ کلمہ کن سے وجود میں آئی، اور یہ چیز بہت سننے کی اور طلب کی ہے، اور ساری کلمات، یہ جو پوری کائنات ہے کلمت اللہ ہے، یہ کلمہ کن سے وجود میں آئی۔ اس کائنات کا ذرہ 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 مستقل اللہ رب العزت کے رابطے میں رہتا ہے۔ اگر ایک لمحے بھی اللہ کا رابطہ اس ایک ذرے سے بھی منقطع ہو جائے، یہ ذرہ اپنی وجود میں فنا ہو جائے گا، وہ تعلیمات کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ پوری کائنات اللہ کا مظہر قرار پائی ہے۔ اور آخر میں آج کل کیونکہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اہل علم بھی بیٹھے ہیں، آپ آج کل مختلف کالجز یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا ہیومینٹی کی، انسانیت کی باتیں سنی ہوں گی۔ آج کل ہمارے یہاں نئی چالیں آئی ہیں، Believe in the religion of love۔ میں اس دین کی بات کرتا ہوں جو دین محبت ہے۔ Whatever direction its کاروان may take, for love is my religion۔ جو بھی ہو، میرا جو دین ہے وہ محبت ہے، and my faith، اور میرا ایمان بھی یہی ہے۔ یہ بات کوٹیشن لکھی اور سر ولیم چٹک نیچے لکھتے ہیں کہ ویسٹرنائز مینٹیلٹیز، یہ جتنے مغربی مینٹیلٹی لوگ سوچ ہیں، need to understand that we are the inheritors and upholders of the humanity۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، اخوت کی بات کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کو دین بنایا، اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین محمدی کو اصل میں دین محبت آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر میں اسی تناظر میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں، ہم آج کل چارٹر سے بڑا امپریس ہیں، یونائٹڈ نیشن کا چارٹر
چارٹر ہو, ہیومن رائٹ ڈکلیریشن کی بات ہو, دنیا کا سب سے بہترین چارٹر حضرت ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں, وہ ہے حجۃ الوداع کا خطبہ جو کہ ہمارے پاس ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں کہ اسلام شروع ہوتا ہے حضرت آدم سے اور ختم ہوتا ہے حجۃ الوداع کے خطبے میں. اس کی تعلیمات ریکنسٹرکشن میں علامہ اقبال فرماتے ہیں, اگر میں بس بات کو اختتام کی طرف لاؤں, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لیگ آف نیشن تیار ہوتی ہے, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 6 کروڑ جب لوگوں کی خون ریزی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اب انسانیت کو تو بچانا ہے, تو وہ ایک ہیومن رائٹ ڈکلیریشن بناتے ہیں جس میں 30 آرٹیکلز ہیں. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن آرٹیکل جس میں 111 آرٹیکلز ہیں. یہ تمام آرٹیکلز ملا کر 1945 میں وہ بناتے ہیں. اس کے بعد سے لے کر آج تک لوگ اس یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کو فالو کرتا ہے. میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا, 1945 سے 1947 میں دیکھ لیں, مستند لوگ بولتے ہیں 911 لوگوں کو کی خون ریزی کی گئی. وہاں سے آج تک دیکھیں, سیریا ہو, برما ہو, کشمیر ہو, کس طرح خون ریزی ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات کرتا چلوں, شیخ ابن العربی کا بھی فلسفہ یہی تھا اور باقی اولیاء کا بھی فلسفہ یہی ہے. جو ویسٹرن ملک ہیں وہ ورلڈ وار اور ان سب کا مقصد کیا ہے, وہ انسان کو انسان کی غلامی میں داخل کرنا چاہتے ہیں. اور شیخ فرماتے ہیں ہم انسان کو انسان کی غلامی سے لے کر خدا اللہ رب العزت کی غلامی میں داخل کرتے ہیں. واخذ الحمدللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. مفتی سعد صاحب بتا رہے تھے کہ غیر مسلم بھی جو ہے وہ شیخ اکبر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد. شیخ اکبر رحمہ اللہ پر بات کرنا 10 منٹ میں تو ناممکن ہے. اہل فضل و کمال عجیب بات کرتے ہیں, الحمدللہ کوزے میں دریا بند کر دیتے ہیں. میں صرف ایک نقطے پر بات کر کے ممکن ہے کہ 5 سے 6 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں. شیخ اکبر رحمہ اللہ نے فتوحات مکیہ کے 29ویں باب میں ایک باب باندھا ہے اور اس باب کا عنوان رکھا ہے کہ اس نقطے کا اظہار اور اس نقطے کی معرفت جس کی بنیاد پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے. جس طرح ہمارے محدثین ترجمۃ الباب پر باتیں کرتے ہیں, اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے, لیکن میرے الفاظ کے چناؤ سے اہل علم یقیناً سمجھ گئے ہوں گے, اس لیے میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا. حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ نے اس باب کو جب شروع کیا ہے تو ایک حدیث شروع میں لے کر آئے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ خاصتہ, کہ جو قرآن مجید فرقان حمید سے وابستہ لوگ ہیں جن کو حدیث میں اہل القرآن کہا گیا ہے اور ایک حدیث میں الماہر بالقرآن بھی کہا گیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو قرآنی لوگ ہیں یہی اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء ہیں اور خصوصی بندے اس کے یہی لوگ ہیں. یہاں سے شیخ اکبر رحمہ اللہ نے بات شروع کی ہے. بالآخر یہاں سے وہ شروع کریں گے اور آخر میں حضرات اہل بیت علیہم رضوان کی بات کرتے ہوئے وہ حضرت سلمان فارسی کا مرتبہ بیان کریں گے. میں اس پر بات نہیں کر سکتا 10 منٹ کے اندر, میں صرف چند باتیں کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ اللہ تبارک و تعالی کا جو بھی ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حقوق ہیں اور ہر لمحہ حقوق ہیں جس کی اس کو پاسداری کرنی ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پر مخلوقات کے بھی حقوق اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیے ہیں اور یہ اس کی تکلیف ہے, اس کی مرضی ہے کہ اس نے اپنے ہی بندوں کے لیے حقوق بھی رکھ دیے ہیں بندوں کی ادائیگی کے لیے.
اب جب بندہ ان حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ سمجھے کہ انقطاع آ جاتا ہے. اور یہ انقطاع کب آتا ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے مقرر کردہ حقوق جو بندوں کے ہیں ان کو آپ پورا کرتے ہیں تو توجہ آپ کی وہاں سے ہٹ کے بندوں کے حقوق کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ جو بندے ہیں یہ خاصان خدا میں نہیں رہتے. ایک لمحے کے لیے وہ جتنی توجہ اپنی مخلوقات کی طرف رکھتے ہیں اتنے لمحے میں ان کا انقطاع آ جاتا ہے. لیکن شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بلند و بالا ہیں کہ آپ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی پاسداری فرمانے والے ہیں. یہاں تک کہ جب آپ بندوں کے حقوق پورا فرماتے ہیں تب بھی آپ کے انقطاع نہیں آتا اور آپ کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی وجہ سے کئی آپ سے نسبت پانے والی چیزوں کے لیے شرف رکھا گیا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَبْدًا مَحْضًا کہ جب رسول اکرم اس مرتبے پر ہیں کہ جب بندوں کے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں تب بھی انقطاع نہیں آ رہا تو آپ عبد محض ہیں. اور جب عبد محض ہیں تو اللہ فرماتا ہے، حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں قَدْ طَهَّرَهُ اللَّهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ تَطْهِيرًا وَأَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت رسول اکرم اور آپ کی وساطت سے حضرات اہل بیت علیہم السلام کو یہ مقام و مرتبہ نصیب فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہر رجس اور ہر دنس سے پاک فرما دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ظاہر والے یہ سمجھتے ہیں کہ رجس کوئی ایسی چیز ہے جو عام انسان کے لیے بھی نامناسب ہے. یہ وہ والی بات نہیں ہو رہی، وہ والی بات ہو رہی ہے کہ جب بندے اللہ تبارک و تعالی کے مقرر کردہ حقوق کی ادائیگی کے لیے اس سے منقطع ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر توجہ ان کی کہیں اور چلی جاتی ہے، اس چیز سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم اور ان کی وجہ سے اہل بیت کو محفوظ و ممنون فرما دیا ہے. اور حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فلا یضاف الیہم کہ اس آیت کو پڑھ لینے کے بعد آپ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ ان اہل بیت اعظام علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب نہیں کی جائے گی مگر اس کا رتبہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اتنی ہی مطہر ہو، اتنی ہی مصطفیٰ ہو، اتنی ہی مرتضیٰ ہو کہ ساری کی ساری چیزیں وہ اس رجس اور دنس سے ہٹی ہوئی اسی کی طرف مضاف ہوں گی. پھر حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اعظام میں شامل فرمایا ہے کہ سلمان منا اہل البیت فرمایا ہے، تو حضرت سلمان فارسی بھی یہی حال ہے. حضرت سلمان فارسی کا بھی یہی مقام ہو کہ رسول اکرم نے ان کو نومینیٹ کر دیا ہے، ان کو واضح کر دیا کہ یہ میری اہل بیت میں ہے. تو حضرت سلمان فارسی کو بھی یہی مقام اس لیے ہوا کہ رسول اکرم نے ان کو اس طرف مضاف کر دیا، اس طرف منسوب کر دیا. شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جب ان حضرت سلمان فارسی کو صرف منسوب کرنے کی وجہ سے ان کو عنایت الہیہ حاصل ہو گئی تو تمہارا کیا گمان ہے اور تم کیا سوچتے ہو خود بذات خود ان اہل بیت اعظام کے بارے میں جن کی طرف نسبت کرنے سے حضرت سلمان فارسی کو یہ مقام و مرتبہ نصیب ہوا ہے. وہ تو بلند و بالا لوگ ہیں. پھر آخر میں شیخ اکبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فہذہ الآیۃ کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اعظام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ شریک فرما دیا ہے. کس چیز میں؟ فرماتے ہیں اس مقام میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ کی وساطت سے شیخ اکبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بظاہر ضم نظر آتا ہے ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے، رسول اکرم کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں، جو ہماری طرف ضم کرتے ہوئے ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، تو رسول اکرم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے لیغفر فرما دیا ہے. تو اسی مقام و مرتبے میں اللہ نے حضرات اہل بیت کرام کو اس آیت کے ذریعے شامل فرما دیا. تو گویا کہ رسول اکرم اور حضرات اہل بیت کرام اس مقام میں شریک ہیں.
پھر آگے فرماتے ہیں کہ فدخل الشرفاء اولاد فاطمہ کلہم ومن هو من اہل البیت مثل سلمان الفارسی الی یوم القیامہ. یہ فقط ان کی بات نہیں ہے جن کو رسول اکرم نے صرف چادر میں شامل فرمایا ہے، بلکہ یہ عنایت الہیہ قیامت تک کے آنے والے اہل بیت اعظام اور حضرت فاطمہ کی اولاد کو شامل ہے. یعنی جو مقام و مرتبہ رسول اکرم کے عبد محض ہونے کی وجہ سے اہل بیت کرام کو ملا ہے کہ وہ دنس اور رجس سے بالکل مصفہ اور مزکہ کر دیے گئے ہیں، اور ایسے کر دیے گئے ہیں کہ جو ان سے نسبت پا جائے وہ بھی مزکہ و مصفہ ہو جاتا ہے. تو قیامت تک ان کی آنے والی اولاد کو بھی اس مقام میں ان کے شامل فرما دیا گیا ہے. پھر آگے آخر میں فرماتے ہیں فلا ينبغي لمسلم، کسی بھی مسلمان کے لیے نامناسب یہ بات ہے ان يلحق المزمت بهم، کہ وہ ان کی بارگاہ میں کچھ بھی بولے جن کا یہ مقام ہو کہ وہ حقوق عباد جو جن کے وہ مکلف ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے بھی ان کے انقطاع نہیں آ رہا، اور جن کا یہ مقام ہو کہ ان کی طرف نسبت پا جانے کے بعد حضرت سلمان فارسی اس مقام میں شریک ہو جائیں. تو فرمایا فلا ينبغي لمسلم، کسی بھی مسلمان کے لیے نامناسب ہے کہ ان يلحق المزمت بهم، کہ وہ ان کے بارے میں کچھ بھی بولے، کچھ بھی ذرا سی بات کرے. ولا ما، اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی نامناسب سی گفتگو حضرات اہل بیت کے بارے میں کرے. قد شہد اللہ بتطہیرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پاکی کا اعلان فرما دیا ہے. لا بعمل عملوہ، آخری بات ہے، فرمایا لا بعمل عملوہ ولا بخیر قدموہ، کسی عمل کی وجہ سے نہیں ملا، کسی نیکی کی وجہ سے نہیں ملا، بل سابق عنایت من اللہ بہم، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ سابق عنایت ہے جو اللہ تعالی جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. اور یہ ساری بات قرآن مجید کی اس ایک آیت کے، اس ایک لفظ کے ایک مصدر میں ہے. اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے. تو ارادہ خداوندی صفت ازلی ہے، وہ ہو چکا ہے ارادہ، اس کا اظہار اہل بیت اعظام جب اس عالم اجسام میں آئے ہیں تو ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساجی کے طفیل سے حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ کے علوم سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہاں اس لیے کھڑا ہوا کہ ہم جیسے کم ہمتوں کو بھی یہ نواز دیتے ہیں، تو جو مجھ سے بلند ہمتوں والے ہیں وہ آئیں اور اپنی سرابی مکمل فرمائیں. وما علیہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور میں اگلے مقرر کو دعوت دے رہا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی حسان قریشی صاحب کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. جناب حسان قریشی صاحب. من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم جعل الله الرحمة 100 جزء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. تمام تعریف و توصیف، تحمید و تمجید پروردگار عالم کے لیے جو خالق کائنات، مالک شش جہات ہے، لم یلد ولم یولد کی شان عظیمہ کا مالک ہے، لیس کمثلہ شیء کا مصداق ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے زیر تصرف و ملکیت ہے. وہ احد ہے، صمد ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، مستقل بالذات ہے، واجب الوجود ہے، اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کے ہم پلہ و ہم سایہ ہو، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حریم ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کی نیاز پیش کرنے کے بعد معزز علماء کرام و سامعین مجلس ابن عربی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی، اولاً اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کے اظہار میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا
کہ قبلہ استاذ گرامی قدر امام اہل سنت محقق العصر مؤسس اعلی مجلس ابن عربی شارح فصوص الحکم حضرت سیدی سندی و مرشدی الشیخ مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے بیان کردہ علمی و فکری نتائج میں سے کسی بھی نتیجے فکر کو موضوع سخن بنا کر گفتگو کرنا مجھ ناچیز کے لیے تقریباً ناممکن تھا، مگر اس بات سے بھی بحسن و خوبی واقف ہوں کہ قبلہ استاد صاحب مجھ جیسے حقیر پتھر کو قیمتی ہیرا بنانے کا ہنر بخوبی جانتے ہیں۔ بس اسی بات کے احساس نے مجھے تیسری سالانہ مجلس ابن عربی کے اس خوبصورت موقع پر چند گزارشات پیش کرنے کی ہمت بخشی ہے۔ سامعین گرامی، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ کی مایہ ناز تصنیف فصوص الحکم سے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے شیخ کا فلسفہ رحمت۔ سامعین گرامی، رحمت ایک معروف عربی کلمہ ہے جس کا مادہ رحمہ یرحمو ہے، جس سے مراد مہربانی کرنا، شفقت کرنا، اور یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ایک خاص صفت ہے۔ اس کلمہ رحمت کا استعمال جب انسان کے لیے کیا جاتا ہے تو اس سے مراد انسان کا نرم دل والا ہونا اور مہربانی کرنے والا ہے، لیکن یہی کلمہ رحمت جب اللہ تبارک و تعالی کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت عام رحمان اور صفت خاص رحیم ہے۔ صفت خاص رحیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر لیا ہے تاکہ وہ رحمت بندے کے لیے ان اعمال کے سبب سے ہو جو بندہ سر انجام دیتا ہے۔ شیخ اسے رحمت واجبی سے تعبیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رحمت واجبی دراصل رحمت امتنانی کی وجہ سے ہے، پس اللہ تبارک و تعالی کا اسم رحیم جو کہ رحمت واجبی کو ظاہر کرتا ہے اس میں رحمان میں ضمناً داخل ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ رحمت وجوب مومنین کے ساتھ مقید ہے اور رحمت امتنانی مطلقاً ہر شے پر عام ہے، یعنی مومنین جب کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت وجوبی کا اس پر نزول ہوتا ہے، اور رحمت امتنانی یہ مطلقاً ہر شے پر عام ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پر عام ہے، یعنی مخفیات ہوں یا موجودات یا پھر اس کے اسماء و صفات، رحمت الہی ہر ایک شے کو گھیرے ہوئی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ رحمت الہی جملہ اسماء الہیہ اور حقائق نسب پر بھی عام ہے۔ محترم سامعین، اسماء الہیہ دراصل کیا ہے؟ اسماء الہیہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ نام ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے سبھی نام اچھے ہیں اور اس کو انہی سے پکارو۔ فَاسُّ حِكْمَةٌ نَفَسِيَّةٌ فِي كَلِمَةٍ شِيسِيَّةٍ میں شیخ فرماتے ہیں کہ عطایات الہی کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف مخلوقات پر رحم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ سب عطایات اسماء سے متعلق ہیں، یعنی انسان پر ہر طرح کی عطا صرف اسماء کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پھر اس مقام پر تمام عطایات کو رحمت سے تشبیہ دیتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ رحمت کی دو قسمیں ہیں، ایک رحمت خالص اور دو رحمت ممتزجہ۔ رحمت خالص وہ عطایات ہیں جو بروز قیامت محاسبے سے پاک ہوں گی، جیسے دنیا میں لذیذ اور پاکیزہ غذا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ رحمت خالص کا تعلق خصوصاً اسم رحمان کے ساتھ ہے،
اس لیے یہ تمام عطائے رحمانی کہلاتی ہیں۔ رحمتوں کی دوسری قسم جو رنج اور تکالیف کے ساتھ مخلوط ہیں انہیں شیخ رحمت ممتزجہ کے نام سے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کڑوی دوا پینے کے بعد صحت و راحت حاصل ہو وہ عطائے الہی ہے، اور عطائے الہی کا دیا جانا کسی سادن یعنی خادم اسما کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ان دو طرح کی عطایات جو کہ رحمت خالص اور رحمت ممتزجہ بیان کی گئی ہیں کے بعد شیخ اسما سے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی اس میں رحمان کے ذریعے بندے پر رحمت کرتا ہے، اور یہ عطا ان آمیزشوں سے خالی ہوتی ہے جو تباہی کے مخالف ہوں، اور کبھی اس میں واسع کے ذریعے رحمت فرماتا ہے۔ یہ رحمت عام ہوتی ہے، یعنی رحمت واسع تمام مخلوقات کو شامل ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی اس میں حکیم کے ذریعے رحمت فرماتا ہے جب اس کی نظر کسی خاص وقت میں کسی خاص مصلحت پر ہو، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی اس میں واحد کی وساطت سے رحمت فرماتا ہے۔ بس یہ عطا صرف راحت کے لیے ہوتی ہے، یعنی اس میں واحد کی عطا کے وقت موہوب لہو پر شکر یا عمل کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس میں جبار کے ذریعے بھی رحمت فرماتا ہے جس وقت اس کی نظر محل اور استحقاق پر ہو، اور کبھی اس میں غفار کے ذریعے رحمت فرماتا ہے جب اس کی نظر محل اور اس کی حالت پر ہو، یعنی جس پر رحم کیا جائے مرحوم کی حالت لائق سزا ہو تو اس میں غفار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے سزا سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یا پھر مرحوم مستحق سزا نہ بھی ہو تو اس کو ایسی حالت سے محفوظ کر دیتا ہے جو لائق سزا ہو۔ اس حالت کے مرحومین کو معصوم یعنی حضرات انبیاء کرام اور محفوظ یعنی اولیاء صالحین کہتے ہیں۔ معزز سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ رحمت اللہ تبارک و تعالی کی وہ صفت ہے جو ہر صورت تمام اسماء و صفات کو احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ آخر میں اس امید پر اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو تو قبلہ استاد صاحب اصلاح فرمائیں گے اور دعاؤں سے نوازیں گے۔ ربی زدنی علما کا خواستگار ہوں، اور بالخصوص ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں جو میری اس دعوت پر مجلس ابن عربی میں شریک ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ جناب مفتی حسان قریشی صاحب، اب اگلے مقرر کو دعوت دے رہا ہوں، بس یہ ہمارے آخری مقرر ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر سے تشریف لائے ہمارے ایک مہمان ہیں، وہ گفتگو فرمائیں گے، پھر قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو ہوگی۔ میں اب اگلے مقرر کو دعوت دے رہا ہوں اس فکر اس خیال کے ساتھ کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کہ کبھی ساز و سوز رومی کبھی پیچ و تاب رازی۔ ملتمس جناب حضرت علامہ و مولانا حافظ اظہر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ سامعین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی یہ علمی نشست مجلس ابن عربی علیہ الرحمہ کے پلیٹ فارم سے سرپرست اعلیٰ مجلس ابن عربی کے روح رواں، مجلس ابن عربی کے روح رواں، میر کارواں، محقق عصر رواں، مجدد دور رواں، شمس العلماء، پیر طریقت
الشیخ سید شاہ حسین گردیدی دامت و برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت جاری و ساری ہے۔ آج کی اس علمی مجلس میں میرا مقالہ بعنوان حقیقت محمدیہ فردیہ اور ختم نبوت ہے، اور یہ مضمون حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ کی مایہ ناز پر اسرار اور تجلیات الہیہ سے پر انوار تصنیف و لطیف فصوص الحکم کی آخری فص حکمت فردیت فی کلمت محمدیت کی ابتدائی عبارات کے تحت ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدان آیت مبارکہ پڑھی کہ ما کان محمد فص حکمت فردیت فی کلمت محمدیت، کہ یہ فص حکمت فردیہ کی ہے درمیان کلمہ محمدیہ کے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ہر ایک عنوان کو فص سے تعبیر کرتے ہیں، اور فص کے معنی نگینہ اور خلاصہ کے ہیں۔ جس طرح نگینے پر عبارت کندہ ہوتی ہے، اسی طرح ہر ایک نبی کے دل پر خاص حکمت اور تجلی سے خاص نسبت رہتی ہے۔ فردیت اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو تمام انسانوں میں بلند و بالا اور ممتاز و جدا ہو، اور آپ کی شان یہ ہے کہ مقام جمعیت الہیہ کے جامع ہیں، اور آپ کے اس مرتبے ابن عربی کے نظریہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابتداً 3 چیزوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ذات بہت، اور نمبر 2 آیان ثابتہ جن کو سور علمیہ کہا جاتا ہے اور عوامی اصطلاح میں لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اور تیسری چیز وجود خارجی جو ممکنات اور موجودات ہے، اور عوامی اصطلاح میں اسے خلق بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ان آیان کو پیش نظر رکھتے ہوئے حدیث مبارکہ کو دیکھیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ ذات باری تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا، تو آپ اولیت کے حامل ہیں ذات بہت کے بعد۔ اور پھر حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مَوْجُودٍ فِي هَذِهِ النَّوْعِ الْإِنسَانِ، کہ اس نوع انسانی میں سے موجودات میں کامل تر ہیں، اور جبکہ نوع انسانی کا کامل ترین درجات میں سے نوع انبیاء کا درجہ ہے۔ اس آیت کے تحت کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اولین انعام یافتہ نوع انبیاء ہے، اور تمام عالم میں قرب خداوندی کا رتبہ سب سے زیادہ انہی ذوات مقدسہ کو حاصل ہے، اور فضیلت میں بھی انہی کا درجہ ہے۔ حضرات گرامی، ہر نبی باری تعالیٰ کے جمی اسماء و صفات اور اسم جامع اسم کلی کلمہ اللہ کا مظہر ہے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات اکمل ہے جمی موجودات میں، اور متفرد ہے جمی کمالات میں۔ جو کمالات ہر رسول و نبی کو حاصل تھے وہ آپ کے کمالات ہی کا حصہ تھے، لہذا آپ جامع کمالات کلیہ و جزیہ ہوئے۔ اس پر مزید شیخ فرماتے ہیں وَلِهَذَا بُدِيَ بِهِ الْأَمْرُ وَخُتِمَا، کہ اس لیے کہ امر کی ابتدا آپ ہی سے ہوئی اور اختتام بھی۔ امر سے مراد امر نبوت ہے اور امر روحانیت ہے، اور اس پر دلیل ارشاد فرماتے ہیں کہ فَكَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، کہ آپ اس وقت بھی نبی تھے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اس حدیث شریف کی تشریح میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی فصوص کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم روح اور جسد کے درمیان فائز ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ بھی زائد ہو افراد میں سے فرد اول پر، پس تحقیق اسی فرد اول سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا طاق عدد 3 ہے، اور وہ پہلا فرد ہے۔ فرد وہ ہے کہ جو 2 پر تقسیم نہ ہو، اور زوج یا جفت جو 2 پر تقسیم ہو جائے۔ واحد جو ہے وہ فرد نہیں ہے بلکہ مبدأ اعداد ہے۔ پہلا فرد 3 ہے اور دوسرا فرد 5 ہے، علی ھذا القیاس۔ لہذا جب آپ نے یہ فلسفہ جان لیا تو سمجھے کہ وجود میں بھی 3 اعتبار ہیں۔
ذات احدیت اور مرتبہ الہیہ اور حقیقت کلیہ کونیہ. پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات با اعتبار جسم اور روح اور حقیقت کلیہ جامعہ کے ان دونوں میں فرد اول ہیں اور تمام افراد عالم آپ کی فرع ہیں. جیسا کہ آپ کا فرمان کہ انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، کہ میں اللہ کے نور سے پیدا کیا ہوا ہوں اور باقی تمام مخلوق میرے نور سے پیدا ہوئی ہے. تو آپ اپنے رب کے رب ہونے پر فردیت کاملہ میں سب سے بڑی دلیل ہے. بس یہی وجہ ہے کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، اور جوامع الکلم علماء ظاہر کے نزدیک الفاظ کم اور معنی زیادہ ہو، لیکن حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے نزدیک جوامع الکلم سے مراد تمام اسماء و صفات کا علم ہے. اور آپ اپنے رب کے مظہر کامل ہیں، اور اسی فردیت سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ تمہاری دنیا سے 3 چیزیں میرے محبوب کر دی گئی، عورت، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی، جو کہ اس حدیث میں فردیت کاملہ ہے. اور آخر میں حضور اعلی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ مجدد گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی فردیت کاملیہ پر جو اپنی نظر عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. آخر میں تمام مہمانان گرامی کا میں تہ دل سے مشکور ہوں، بالخصوص جو میری عرض پر تشریف لائے، اور اپنے اساتذہ گرامی اور شیخ طریقت کا بھی کہ جنہوں نے مجھے اس قابل کیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر سکوں. اور دعا کرتا ہوں کہ ان کی دائمی تربیت و توجہ میرے شامل حال رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں دوران پروگرام جو ہے وہ قبلہ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی نوید عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اظہار تشکر فرمائیں اور شکریہ ادا کریں. جناب مفتی نوید عباسی صاحب. نحمد صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ذمہ داری قبلہ ڈاکٹر کامران قریشی صاحب، محترم جناب عرفان میمن کاس صاحب نے میرے ذمہ اس دفعہ لگا دی شکریہ ادا کرنے کی. میں تو ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہمارے جو احباب ہیں ظاہر ہے کہ سارے اہل علم ہیں، یہاں تقریباً علماء ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں جو آج کی اس مجلس میں تشریف فرما ہیں. تو میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف فرما ہوئے. بالخصوص میں اگر ادھر سے شروع کروں تو شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ممتاز فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید قاسم شاہ بابا دامت فیوزہم. اسی طریقے سے ہمارے آج کی اس تقریب کے خصوصی مہمان جو گولڈہ شریف اسلام آباد سے یہاں تشریف فرما ہوئے استاد العلماء حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید عزیز الرحمان شاہ صاحب، محترم المقام جناب قبلہ انور میمن صاحب، محترم المقام جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا فیصل عزیز بندگی صاحب، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ سید فیض علی شاہ صاحب گردیزی دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے انتہائی محترم پیر طریقت رہبر شریعت عظمت دین و ملت حضرت علامہ قبلہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتہم القدسیہ کے صاحبزادے حضرت پیر طریقت قبلہ صاحبزادہ سید محمد اظہر علی شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتہم العالیہ، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی مکرم خان قادری دامت برکاتہم العالیہ، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا صوفی عبداللطیف صاحب ہزاروی، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خلیفہ پیر صابر صاحب نقشبندی موڑوی، اور استاد العلماء استاد القرہ حضرت مولانا قاری طاہر سلطان صاحب، اور محترم المقام جناب بھائی عامر عثمانی صاحب اور بھائی زکریہ شیخ صاحب، بہت سارے احباب جو یہاں تشریف فرما ہوئے. میں آپ تمام کا ہر فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے.
اور میں اپنی ٹیم کے احباب کا جو ہمارے ساتھی ہیں ان سب کا جنہوں نے یہاں گفتگو کی، ظاہر ہے یہ ساری ہمارے ٹیم کے لوگ ہیں. ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر تو محافل میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء خطابات فرماتے ہیں. قبلہ استاد گرامی قدر آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پڑھتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، آپ گفتگو ان سے کروایا کریں تاکہ وہ گفتگو کریں لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ پڑھ رہے ہیں اور ان کو اعتماد ہو کہ وہ کسی بڑی جگہ پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں. تو یہ چونکہ سارے علماء ہیں اور یہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد قبلہ استاد صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور تمام مسالک کے لوگ آتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب کے پاس دروازہ کھلا ہوا ہے اور ہفتے میں 3 دن ہمارے ہاں خصوص الحق ساری ہے قبلہ استاد صاحب کا. اور یہ شہر میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو استاد صاحب کے سامنے زانوئے تلمس طے کیے رہے اور آج جو ہے وہ معاشرے میں کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن ہمارے استاد صاحب کی خوبی یہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہمارا شاگرد نہ بھی ہو وہ کہے کہ میں شاگرد ہوں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اور جو شاگرد ہو کے کہے کہ میں شاگرد نہیں ہوں تو ہمیں قبول نہیں ہے. یعنی یہ اس کی مرضی ہے وہ آئے یا نہ آئے، لیکن دروازہ کھلا ہے. اور ظاہر ہے کہ قبلہ استاد صاحب کے علم کا معاملہ یہ ہے اپنے بیگانے، وہ خیر المدارس ملتان میں ہے، مکتبہ فکر دیوبند کا ایک بہت بڑا ادارہ، اس کے شیخ الحدیث صاحب سے لے کر بڑے بڑے علماء قبلہ استاد صاحب کی خدمت میں آتے ہیں اور تبادلہ خیال ہوتا ہے اور پورے ملک سے لوگ جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں اور استاد صاحب بھی اہل علم کی بڑی قدر کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، شاید ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی مدرسے کا طالب علم کسی بھی مدرسے کا آ جائے تو استاد صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی ساتھی موجود ہو تو کہتے ہیں فوراً ان کو چائے بسکٹ کا ان کے لیے انتظام کرو. یہ خاص طلبہ کے لیے پیار اور محبت کا وہ انداز ہے جو کبھی حضرت تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہمیں نظر آتا تھا، جو کتابوں میں موجود ہے. تو میں بار دیگر تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. اس دفعہ یقیناً ہمارے بہت سارے علماء پیچھے بیٹھے ہوئے، شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنا شکریہ ادا کیا جائے بہت کم ہے. میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس پر اجر عطا فرمائے. اور شیخ اکبر کا یہ سلسلہ، یہ میں آخری بات کر دوں کہ یہ ہم نے وہ ڈرامہ دیکھ کر شروع نہیں کیا. قبلہ شاہ صاحب حضرت شیخ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے مہمان جو گولڈا شریف سے تشریف لائے. اور گولڈا شریف کے لیے تو بس میں اتنا کہوں گا، قبلہ شاہ صاحب بھی موجود ہیں، کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، کہ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اور میں حضرت کو دعوت دوں گا پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چند مصروں سے، کہ دین سے دور نہ مذہب سے الگ بیٹھا ہوں، تیری دہلیز پہ ہوں سب سے الگ بیٹھا ہوں، اور میرا انداز ہے دل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ہے حق مشہود ہے کرم کیتا غوث اعظم اپنے سر دیاں والیاں. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں نے یہ شعر کیوں پڑھا ہے. بغیر کسی تمہید کے شروع کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. استاد محترم قبلہ انہوں نے خطاب فرمانا ہے، میں نے تو صرف حاضری لگوانی ہے. حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے جو تنزیہ عین تشبیہ جمع حق مشہود ہے. کرم کیتا غوث اعظم اپنے سر دیاں والیاں. اس شعر میں حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے تنزیہ اور تشبیہ کو بیان فرمایا ہے. اب سوال یہ ہے کہ تنزیہ کیا ہے اور تشبیہ کیا ہے. دراصل یہ
تمام صوفیاء کے ہاں ہے یہ چیز، لیکن حضرت شیخ اکبر نے چونکہ اس کو اپنے افکار کا ایک خاص حصہ بنایا ہے، تنزیہ کو اور تشبیہ کو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں مختصر طریقے سے تنزیہ اور تشبیہ کے سلسلے میں کچھ آپ کے گوش گزار کروں۔ تنزیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا یا پاک کرنا، اور تشبیہ کا مطلب ہے کسی کے ساتھ کسی چیز کو مشابہت دینا۔ اب یہاں کیا مراد ہے شیخ کے کلام میں یا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں؟ تنزیہ اور تشبیہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا اور اللہ تعالیٰ کا مشابہ ہونا، یہ ان کے کلام میں مراد ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا منزہ ہونا، پاک ہونا، یا اللہ تعالیٰ کا آیت کو بھی آپ اس کے بغیر نہیں سمجھ سکیں گے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز کہ جس کا ہونا ضروری ہو۔ واجب الوجود وہ ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہو، جیسے اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ ضروری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ کائنات کا، موجودات کا سلسلہ ہی نہ ہو۔ کیوں کہ وہ علت العلل ہے، تمام علتوں کی علت وہ ہے، اس پر ساری علتیں جا کر منتہی ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ میں سادہ طریقے سے ذرا بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ مثلاً کہتے ہیں کہ دسترخوان گرم ہے۔ کیوں گرم ہے؟ کہ اس کے اندر علت اس کی کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ اس کے اندر گرم روٹی پڑی ہے۔ روٹی کے گرم ہونے کی علت کیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ یہ ابھی ابھی تندور سے اتری ہے۔ تندور کیوں گرم ہے؟ اس لیے کہ اس میں آگ جل رہی ہے۔ اب آگ کیوں گرم ہے؟ آپ کہیں گے اس کی فطرت ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو انتہا کرنی پڑے گی۔ یہ کیوں کی ان علتوں کی انتہا آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر ماننا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام علتوں کی علت ہے، اس لیے اس کو علت العلل کہا جاتا ہے کہ اس پر جا کر ساری علتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تمام کائنات کا بنانے والا وہی ہے۔ یہ ہو گیا واجب الوجود کہ اس کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ نہ ہو تو یہ کائنات ہی نہ ہو۔ دوسرا ہے ممتنع۔ ممتنع کا مطلب یہ کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے شریک کا نہ ہونا یہ ضروری ہے۔ کیوں کہ اگر اللہ کا کسی کو شریک مانے تو قرآن کریم کے مطابق لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر کائنات میں زیادہ الہ ہوتے، زیادہ خدا ہوتے تو کائنات میں فساد ہوتا۔ ایک کہتا بارش برساؤں گا، دوسرا کہتا میں قحط کروں گا، تو اس طرح سے فساد برپا ہو جاتا۔ تو اس لیے کائنات میں دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، یہ ایک عقلی بات ہے۔ اور اس کے بعد ہے ممکن۔ ممکن اس کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ وجود ضروری ہو نہ عدم ضروری ہو، نہ اس کا ہونا ضروری ہو اور نہ ہونا ضروری ہو۔ جیسے تمام کائنات ہے، موجودات جتنے بھی ہیں، میں، آپ، زمین، آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے، یہ ساری چیزیں ممکنات ہیں۔ کیوں کہ نہ ان کا ہونا ضروری ہے اور نہ ان کا نہ ہونا ضروری ہے۔ بنیادی طور پر آپ نے یہ تین چیزیں سمجھ لی، میں مختصراً ریپیٹ کیے دیتا ہوں۔ واجب الوجود جس کا ہونا ضروری، اور ممتنع الوجود جس کا نہ ہونا ضروری، اور ممکن الوجود وہ جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ضروری نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز تمہیدی طور پر تنزیہ اور تشبیہ کو سمجھنے کے لیے آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ ایک ہے
حادث اور ایک ہے قدیم۔ حادث کون ہے؟ میں آپ، یہ کائنات ساری جو پہلے نہیں تھی اب ہو گئی، جو پہلے نہ ہو اور پھر اس کا وجود ہو جائے کسی وقت میں آ کے، اسے بولیں گے حادث۔ تو یہ کائنات ساری پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی تو اسے حادث کہیں گے۔ اور قدیم کس کو بولیں گے؟ قدیم وہ ہوگا کہ جو ہمیشہ سے ہو، ازلی ہو، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ وہ نہ ہو، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہے اللہ۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ قدیم ہے۔ اور باقی اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ حادث ہے، وہ پہلے نہیں تھا پھر ہوا۔ یہ دو چیزیں سمجھنے کے بعد اب آپ آئیں کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ کے بارے میں علماء نے جو اللہ کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ علم للذات المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ اس ذات کا نام ہے کہ جو تمام صفات کمال کی جامع ہے، جس میں تمام کمال والی صفتیں جمع ہیں، اس ذات کو کہیں گے اللہ۔ اب یہاں یہ جو تعریف علماء نے کی، اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ذات، آپ نے تعریف میں یہ کہا کہ اللہ علم للذات المستجمع، ایسی ذات جو جمع کرنے والی ہے، تو ذات ایک الگ چیز ہوگی۔ دوسرا کیا؟ للمستجمع لجمیع صفات الکمال، ایسی ذات جو کمال کی صفتوں کو جمع کرنے والی ہو۔ تو یہاں اس تعریف میں بنیادی طور پر دو چیزیں آ گئی، ایک ذات اور دوسرا صفات۔ غور فرمائیے گا، اپنی ذہانتوں کو، اپنی سماعتوں کو ہی نہیں، اپنی ذہانتوں کو ذرا متوجہ رکھیں گے تو یہ بات آپ انشاءاللہ بخوبی تنزیہ تشبیہ کو سمجھ لیں گے۔ ایک ہے ذات اور ایک ہے صفات۔ ذات جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور صفات الگ چیز ہے۔ ذات کیا ہوتی ہے؟ ذات وہ ہے کہ جو قائم بنفس ہی ہو، جو خود سے قائم ہو، کسی کی وجہ سے قائم نہ ہو۔ اس کی مثال سادہ سی میں عرض کر دیتا ہوں، جیسے بال ہے تو بال کا ایک رنگ ہے، رنگ بال کے ساتھ قائم ہے، جبکہ بال جو ہے یہ خود سے قائم ہے۔ تو بال ہو گئی ذات اور رنگ ہو گیا اس کی صفت۔ تو ذات وہ ہوتی ہے جو خود سے قائم ہو اور صفت وہ ہوتی ہے جو دوسرے کے ساتھ قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ذات ہے اور اس کی صفات ہیں، لیکن یہاں یہ عرض کر دوں کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو مخلوق کی ذات اور مخلوق کی صفات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں سے ہم لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اور اس معاملے میں جہاں بہت لوگ سلپ ہو جاتے ہیں وہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کو مخلوق کی ذات اور صفات پر قیاس کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم یہ نہ کریں، اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے مخلوق کی ذات اور صفات پر بات نہ کریں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ گزشتہ روز بھی قبلہ استاذ مکرم سے میری یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کو بھی سمجھنے کے لیے پہلے مخلوق کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ہمیں اللہ کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ایسی ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، میں نے پڑھا، آیت پڑھی کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی نمونہ، کوئی پیٹرن، کوئی چیز نہ ہو تو آپ کو ایک بات سمجھائی جائے تو آپ کو کیسے سمجھ آئے گا کہ وہ چیز کیا ہے؟ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھنا چاہیں، اس کی ذات کو، تو ہم بغیر صفات کے سمجھ نہیں سکتے۔ جب تک اس کی صفات کا بھی ٹچ ساتھ نہیں رکھیں گے تو محض ذات کو سمجھنا ایک عام بندے کے لیے یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ اکبر نے یہ جو تنزیہ اور تشبیہ کی جو میں آگے بات کروں گا، اس کو فص نوحی میں ذکر کیا ہے
اور یہ قبلہ شاہ صاحب کا ایک بہت خوبصورت ایک بات تھی جو میں آخر میں عرض کروں گا کہ اس کو فص نوحی میں حضرت شیخ اکبر نے اس بات کو کیوں بیان کیا. فی الحال آپ یہ سبق آگے جاری رکھیں کہ ذات کیا ہے اور صفات کیا ہیں. ذات وہ ہے جو خود سے قائم ہے اور صفات وہ ہیں جو دوسری چیز کے ساتھ قائم ہوتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس سے صفات کو اگر الگ کر کے دیکھیں، ایک لمحے کے لیے آپ آ جائیں، ایک تصور کر لیں، خیال کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف صفات نہیں. مثلا صفات اس کی کیا ہیں؟ وہ رزاق ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. جیسے اس کی ذات کی انتہا نہیں ہے، اس کی صفات کی بھی انتہا نہیں ہے. تو ان ساری صفات کو آپ ایک لمحے کے لیے سائیڈ کر دیں، دماغ میں ایک تصور کر لیں کہ صفات نہیں محض ذات. تو اس ذات کو کہیں گے ذات بحت. ذات بحت، بحت کا مطلب آپ کہہ لیں مطلق، غیر مقید، جس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے. ایسی ذات کہ جس کے ساتھ صفات کی بھی قید نہیں ہے. صفات کو آپ نے ذات سے الگ کر دیا تو اس ذات کو کہیں گے ذات بحت. اسی کو ذات مطلق بھی کہیں گے. اور جب آپ اس کی صفات کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر دو طرح سے آپ دیکھیں گے. ایک ہے صفات اجمالی طور پر، مختصر طور پر آپ صرف تصور کریں کہ اللہ ایسا ہے، جیسا یہ تعریف میں نے کیا تھا کہ اللہ ایسی ذات ہے کہ جس میں تمام کمال والی صفتیں جمع ہیں، نقص والی کوئی صفت نہیں ہے. جب ان دونوں کو ذات اور صفات کو ملا کر آپ مختصر سا ایک تصور ذہن میں قائم کریں گے، دل میں قائم کریں گے، تو یہ اجمالی تصور کہلائے گا احدیت. اس کو کیا کہیں گے؟ احدیت. اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کو اللہ کہا جاتا ہے. جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کس کو کہیں گے کہ جس میں ذات اور صفات دونوں جب جمع ہو جائیں تو اس کو اللہ کہیں گے. صرف ذات کو اللہ نہیں کہتے، اس کا نام الگ ہے، اس کا نام ہے ہو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، اس میں جو ہو ہے، ہوا ہے، یہ ہوا یہ ذات بحت ہے، مطلق ذات ہے جس میں صفات نہیں ہے. اس ذات بحت کا نام ہے ہو. اور جب ذات کے ساتھ صفات کو اجمالی طور پر ملا لیں تو پھر اس ذات کا نام بن جاتا ہے اللہ. اور اسی اسماء و صفات کے سلسلے کو جب آپ پھیلا لیں اور وسعت دے کر آپ ایک ایک صفت پر بات کریں کہ اللہ میں یہ صفت بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تفصیلی طور پر جب آپ اس کا معائنہ اور مشاہدہ کریں تو اس ذات کو کہیں گے واحد. پہلے تھا احد، قل هو اللہ احد میں جو احد ہے، اور اگر اس کو تفصیلی طور پر دیکھیں تو پھر وہ ہوگا واحد، هو اللہ الواحد القہار، تو وہ واحد ہو جائے گا. تو یہ تین مراتب ہو گئے ذات کے. ذات ہی کے یہ تین مراتب ہو گئے. ایک ہو گیا ذات بحت، دوسرا ہو گیا احدیت، اور تیسرا ہو گیا واحدیت. تو احدیت والا جو درجہ ہے اس درجے پر ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے. دوسرے مرتبے کا نام اللہ ہے، پہلے مرتبے کا یا تیسرے مرتبے کا نام اللہ نہیں قرار دیا جاتا. خیر، اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، تنزیہ اور تشبیہ کی طرف، کہ جب آپ اس کی صفات کو اس کی ذات سے الگ کر کے دیکھیں، محض ذات کا تصور کریں اور کسی بھی صفت کو نہ ساتھ جوڑیں، اور وہ جو ہویت محضہ ہے، جو ذات ہے، مطلق ہے، جس کو ہم نے ہو کہا تھا، وہ منزہ ہے. اس میں کوئی بھی نقص والی چیز نہیں ہے کسی بھی طرح. اور اگر صفات کو بھی جوڑیں تو اس کی صفات بھی منزہ ہیں، لیکن اصلاً آپ جس کو تنزیہ کہیں گے وہ یہ ہے کہ ذات کا تصور بغیر صفات کے، یعنی صفات کا تلوث بھی وہ ذات برداشت نہیں کر رہی، صرف ذات محضہ کو کہیں گے کہ وہ منزہ ہے. اور جیسے ہی آپ صفات کو ساتھ جوڑیں گے ذات کے ساتھ
تو پھر سلسلہ تشبیہ شروع ہو جائے گا. وہ اس طرح کہ جیسے اللہ کو آپ رازق کہتے ہیں کہ وہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، تو اسی طرح ہم لوگ بھی رزق کا ذریعہ بنتے ہیں. ماں باپ اپنے بیٹے کو رزق دیتے ہیں، وہ خالق ہے، پیدا کرتا ہے. ماں باپ بھی بچے کو پیدا کرتے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری چیز، جیسے قرآن کریم میں ہے جو آیت میں نے پڑھی، لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو ہو گئی ذات، کہ اس کی ذات کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور یہی تنزیہ ہے. اگلا جملہ مشاہدہ کریں آپ کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. بھئی وہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، تو ہم بھی دیکھنے سننے والے ہیں. یہ تشبیہ ہو گئی. تو ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا منزہ ہونا بھی بیان کیا ہے، تنزیہ بھی بیان کی ہے، اور تشبیہ بھی بیان کی ہے کہ ہم اس کے مشابہ کسی چیز کو قرار نہیں دیتے از روئے قرآن، لیکن وہ خود یہ کہتا ہے کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. تو یہی ہے تنزیہ اور تشبیہ. اب یہاں چونکہ میں حاضر ہوا ہوں گولڑہ شریف کے حوالے سے، اور شعر بھی میں نے پڑھا ہے حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ مجدد گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو میں اس کو ذرا اس جتنی گفتگو میں نے کی ہے مختصر وقت میں جوڑنا چاہتا ہوں حضرت صاحب کے کلام کے ساتھ. حضرت صاحب کا کہنا یہ ہے، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا فرمانا یہ ہے کہ صوفیاء کے بنیادی طور پر اس سلسلے میں 3 مکاتیب آپ کہہ لیں، 3 اسکول آف تھاٹس وہ ہیں. ایک ہیں جو صرف تنزیہ کے قائل ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو صرف تشبیہ کے قائل ہیں، اور تیسرے وہ ہیں کہ جو تنزیہ اور تشبیہ دونوں کے قائل ہیں. اور حضرت کا تعلق حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے حضرت پیر مہر علی شاہ کا تعلق اس طائفے سے ہے، اس گروہ سے ہے کہ جو وحدت الوجود والا کہلاتا ہے، اور وہ دونوں چیزوں کے قائل ہیں کہ تنزیہ اور تشبیہ یہ دونوں بیک وقت اللہ میں پائی جاتی ہیں. اور یہی بات حضرت نے اپنے شعر میں کہی ہے کہ ہے جو تنزیہ عین تشبیہ، وہ جو اللہ کی تنزیہ ہے اس کا پاک ہونا ہے، وہ تشبیہ کا عین ہے. گویا بالفاظ دیگر اس کی ذات اور اس کی صفات وہ ایک دوسرے کا عین ہیں، وہ الگ الگ نہیں ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صفات اس کی الگ ہیں اور ذات اس کی الگ ہے. اگر ان کو الگ الگ بالکل کر دیں آپ حقیقی معنوں میں، تو پھر صفات کا حادث ہونا لازم آئے گا، جو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ آپ حدوث کی بات کو سمجھ لیں. اگر الگ الگ کریں گے تو پھر ترکیب لازم آئے گی کہ 2 چیزوں سے مرکب ہو کر آپ کا خدا بنا. تو جب کہ ترکیب یہ حادث ہونے کی نشانی ہے، تو لہٰذا وہ حادث نہیں ہے، اور وہ اس کی ذات اور صفات دونوں یکجا ہیں، اور وہ عین اس لمحے میں جس میں وہ منزہ ہے، اسی لمحے میں وہ مشبہ بھی ہے، وہ تشبیہ والا بھی ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس لمحے میں خدا رحمان ہے، رحیم ہے، اسی لمحے میں کیا وہ قہار اور جبار نہیں ہے؟ ایک لمحے میں جس وقت وہ رحم فرما رہا ہے، اسی لمحے میں وہ کسی پر قہار بھی ہے. تو ایک ہی وقت میں اس کی دونوں صفتیں کار فرما ہے. اب ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں گے، یہاں پر یقیناً یہ سوال ابھرے گا ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک ہی لمحے میں منزہ بھی ہے اور ایک ہی لمحے میں مشبہ بھی ہے، کہ اس کی تشبیہ والا بھی ہے وہ، تو یہ کیسے؟ یہ تو 2 چیزیں متضاد ہوگی. تو متضاد چیزیں عقلاً جمع نہیں ہو سکتی. یہ ایک سوال بہرحال ذہن میں آتا ہے. اس کا مختصر میں جواب عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیزیں جمع ہیں، اسی طرح بہت سارے تضادات ہمارے بحیثیت خلیفہ خدا ہونے کے انسانوں کے اندر بھی جمع ہیں. اللہ کے اندر تو جمع ہیں ہی، لیکن وہ جو جمع ہوتے ہیں ان کے اعتبارات اور حیثیات مختلف ہوتی ہیں. ایک اعتبار سے وہ منزہ ہوتا ہے، ایک اعتبار سے وہ مشبہ یا مشبہ ہوتا ہے. اب اعتبارات کا مسئلہ تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہے، لیکن میں سادہ طریقے سے ایک مثال سے جلدی میں عرض کر دیتا ہوں کہ مثلا ایک شخص ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ باپ ہے فلاں کا،
وہ باپ جو ہے وہ کسی کا بیٹا بھی ہے. اب باپ اور بیٹا ہونا بظاہر دونوں متضاد چیزیں ہیں کہ باپ اور بیٹا ہونا اکٹھا نہیں ہو سکتا، لیکن ایک حیثیت سے وہ باپ ہے، ایک حیثیت سے وہ بیٹا ہے. تو یہ حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. ذات کی حیثیت سے اللہ اس کے ہاں تنزیہ ہے، اور صفات کے اعتبار سے اللہ کے ہاں تشبیہ ہے. کوئی بھی مخلوق اس کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ مشبہ ہے اس کے ساتھ اور نہ ہی شریک ہے کسی اعتبار سے بھی، کیونکہ وہ تو ممتنع ہوگا. اگر آپ اس کو شریک ٹھہرائیں گے تو شریک باری تعالیٰ وہ ممتنع ہے. اور اگر آپ یہ مانیں کہ وہ حیثیات کا اعتبار کرے تو الگ الگ حیثیات کے اعتبار سے وہ منزہ بھی ہے، وہ مشبہ بھی ہے. اور یہی حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہے جو تنزیہ عین تشبیہ، وہ جو اس کی تنزیہ ہے وہی تشبیہ بھی ہے. اور اس میں جو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ کا ہے خیال اور ان کے متبعین کا، وہ یہ ہے کہ حضرت باری تعالیٰ کی جو تنزیہ ہے یہ اس کی تشبیہ پر بھی حاوی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تشبیہ کوئی الگ چیز ہے، اسی تنزیہ نے اس تشبیہ کو بھی یعنی ان صفات کو بھی اپنے اندر سمویا ہوا ہے. وہ یکجا ہے، وہ الگ الگ نہیں ہے. تو یہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. میں اگر صحیح بیان کر سکتا ہوں تو الحمدللہ، اگر نہیں صحیح بیان کر سکا، حضرت قبلہ استاذ مکرم موجود ہیں، میرے بعد حضور خطاب فرمائیں گے، وہ میری اصلاح بھی فرمائیں گے، بلکہ ہم سب کی ہمیشہ سے اصلاح فرماتے آئے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ کرے کہ ہم ان کے زیر سایہ ایسی محفلیں سجاتے رہیں. میں تمام مجلس ابن عربی کے اراکین کا شکر گزار ہوں کہ دوسرے سال بھی انہوں نے مجھے اس مجلس میں شامل ہونے کا شرف بخشا. جناب ڈاکٹر کامران قریشی صاحب، جناب نوید عباسی صاحب، جناب وسیم شاہ صاحب گیلانی اور دیگر تمام رفقائے کار، عرفان کاس صاحب ہیں، اور حضرت قبلہ استاذ محترم کے جتنے ساتھی ہیں جنہوں نے یہ بزم سجائی، میں ان تمام احباب کا دلی طور پر شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ اس بزم کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اسی طرح تمام ساتھی جمع ہوتے رہیں، اور حضرت ابن عربی اور حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات سے مستفیض ہوتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دوران گفتگو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی بارگاہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی درسگاہ سے ایک شخصیت تشریف لائی. جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قبلہ سید وارث علی شاہ صاحب چشتی اجمیری وہ تشریف لائے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. سامعین ذی وقار، اب بس میں قبلہ شاہ حسین گردی صاحب کو جو ہے وہ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، اور شاہ صاحب کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں بس میں یہ کہوں گا کہ عہد حاضر کے آپ جتنی بھی علمی شخصیات ہیں ان کو جمع کر لیں اور ایک طرف رکھ لیں اور دوسری طرف شاہ صاحب کو رکھ لیں، تو یقیناً جو ہے وہ قبلہ شاہ صاحب کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا. اور کیوں نہ بھاری ہو، شاہ صاحب نے جو ہے وہ ہمیشہ دین نبی کی شمع جلانے کی بات کی ہے اور تاریکیوں کو جڑ سے مٹانے کی بات کی ہے، نور خدا سے گھر کو سجانے کی بات کی ہے. اور کمال بات یہ ہے کہ نہ شہرت کی بات کی ہے نہ خزانے کی بات کی ہے، بس گھر گھر چراغ علم جلانے کی بات کی ہے. بس جگر مراد آبادی کے 4 مصرے میں پڑھ کر قبلہ شاہ صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا. اور میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. ملتمس ہوں جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ حسین گردیدی صاحب برکاتہم القدسیہ کی تشریف لائیں اور خطاب ذیشان فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی کتاب پڑھتے ہیں، ان کے نظریے سے قربت رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عربی ایک بڑی علمی شخصیت ہے، اور کبھی کبھی جب میں علمی شخصیات پر غور کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شعبے میں جو ان کا شعبہ تھا فلسفہ تصوف کا، اس میں کوئی دوسری شخصیت ان جیسی نہیں آئی ابھی تک، کیونکہ اگر ان جیسی کوئی اور شخصیت آتی تو وہ فصوص الحکم لکھتی، فتوحات لکھتی، ان کے حواشی اور شروحات اور ترجمے نہ کرتی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک ان کی منزل تک کوئی پہنچا نہیں ہے۔ آج کے سبق میں بھی یہ بات ہے کہ وہ جو اصل ہوتا ہے اس تک کوئی پہنچ نہیں پاتا، اس کا مرتبہ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو یہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی کہ وہ ایک نہایت علمی شخصیت ہے، تو وہ جو بات کرتے ہیں تو عام ذہن اس کو سمجھ نہیں سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سمجھ جائے تو اس کو وہ قبول نہیں کر سکتا۔ سمجھنا اس لیے مشکل ہے کہ ایک تو نفس مسئلہ مشکل ہے، اور دوسرا ان کا جو طریقہ کار ہے وہ مشکل ہے، اور وہ مشکل انہوں نے اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہر کس و ناکس یہاں تک پہنچنا پڑے، ہم کیا کہہ رہے ہیں وہاں تک اس کی دسترس نہ ہو۔ جو اہل ہیں وہ ظاہر ہے وہ اس تک آ جائیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو سمجھ جاتا ہے وہ قبول نہیں کرتا، وہ اس لیے کہ آدمی کے ذہن میں ایک چھاپ لگ جاتی ہے۔ یہ 4 بھائی ہیں، تو ایک افریقہ میں چلا گیا، اس نے فقہ مالکی پڑھ لی، دوسرا پاکستان میں آ گیا، اس نے فقہ حنفی پڑھ لی، تیسرا جو ہے وہ مصر کی طرف چلا گیا، اس نے فقہ شافعی پڑھ لی، چوتھا جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف چلا گیا تو اس نے فقہ حنبلی پڑھ لی۔ چاروں بھائی جب پلٹ کے آئے تو صاحب علم تو ہیں، لیکن وہ شافعی اپنی دلیل دے رہا ہے، حنفی اپنی دلیل دے رہا ہے، مالکی اپنی دلیل دے رہا ہے، حنبلی اپنی دلیل دے رہا ہے۔ تو یہ جو ان میں اختلاف ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ جن مکاتب میں وہ پہنچے ہیں انہوں نے جو ان کی تربیت کر دی ہے، تو اب اس تربیت سے وہ ہٹنے کے نہیں، وہ وہیں رہیں گے۔ اسی لیے بعض جماعتیں مدرسے بناتی ہیں، اسکول بناتی ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نظریے کے لوگ پیدا کر کے معاشرے میں چھوڑ دیں، اور وہ آگے پھر ہماری بات کریں گے، ہمارے سوا کوئی اور بات نہیں کریں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تقلید جامد والے ہوتے ہیں، وہ خود ان کی ذات کے اندر جو ہے نا جو کمالات ہوتے بھی ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ جماعتیں جو کام کرتی ہیں تو یہ جماعتیں ان کے اوپر جمود طاری کر دیتی ہیں، اور ان سے یہ ان کو سبق دیتی ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہی ہے، اس کے ماں سوا کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ اس کا ان کو ادراک ہو جاتا ہے، ان کی سمجھ کے مطابق یہی ہے اور کوئی نہیں ہے، تو وہ اسی میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، ان کی ساری زندگی اس میں گزر جاتی ہے۔ حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے ذہین و فطین شخصیت ہے، جس خطے میں یہ تھے اس خطے میں فقہ مالکی کا رواج تھا، کچھ اور فقہ بھی تھی، تو حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ مالکی میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ دوسری فقہ جو ہیں ان میں بھی گئے۔ ان کی کتاب فتوحات مکیہ ہے، تو وہ امام ابو حنیفہ سے بھی استدلال کرتے ہیں، امام شافعی سے بھی استدلال کرتے ہیں، اور دوسرے ائمہ سے بھی استدلال کرتے ہیں، اور جہاں جمود طاری ہوتا ہے تو ایک شخصیت کو آگے کر دیا جاتا ہے
اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے اسی کے مطابق چلو، اسی کے مطابق سوچو، اسی کے مطابق اٹھو اور بیٹھو. اگر کچھ آپ نے اور ادھر ادھر دیکھا تو ہم آپ کو اپنے سے نکال دیں گے. تو پھر اگلا آدمی سوچتا ہے کہ یہ جب نکالیں گے تو میرا روٹی پانی بند ہو جائے گا، تو پھر وہ روٹی پانی کے لیے ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، اپنی ذہنی اور فکری صلاحیتیں جو ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اس روٹی کے پیچھے. حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑی باکمال شخصیت تھے، اور ان کے دوست بھی بہت تھے اور دشمن بھی بہت تھے. دوست جو تھے یعنی بہت تھے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے ان کی طرف جو لوگ نکل کے جاتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. تو ان کم لوگوں میں جو ہے جو گئے تو ایک تو دوستوں کا طبقہ پیدا ہو گیا اور دوسرا دشمنوں کا طبقہ پیدا ہو گیا. دشمن فتوے لگاتے ہیں اور دوست جو ہیں ان کی عبارات کے اور ان کے جو مقاصد ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، ان کی عبارات کی تشریحات کرتے ہیں کہ جو آپ ہمارے شیخ پہ الزام لگا رہے ہو انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے، انہوں نے کچھ اور کہا ہے، آپ سمجھے کچھ اور. حضرات گرامی، یہ آج بھی یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی مشکل کتاب لکھتے ہیں، علوم و فنون سے لبریز کتاب لکھتے ہیں، تو ظاہر ہے علوم و فنون کے جاننے والے لوگ ہیں نہیں ہیں، ماننے والے لوگ ہیں نہیں ہیں، اور اگر وہ ہیں تو وہ کم ہیں. تو لہٰذا اس میں پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس پہ اس علمی شخصیت کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ابھی بھی بڑے بڑے اصحاب علم موجود ہیں، لیکن جب وہ علم کی بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر تہمت لگا دی جاتی ہے، اور جب وہ تقلید جامد کی بات کرتے ہیں تو ان کو سلام کیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ یہ وہ بات کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں. تو وہ جو اپنی بات ہوتی ہے جب ان سے سنتے ہیں تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جب اس بات کے خلاف سنتے ہیں تو پھر وہ اس کو قبول نہیں کرتے. حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک بات کی، وہ بات کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اور ان کا لوگ خدا بھی اپنی مرضی کا مانتے ہیں، جو ان کے خواہشوں کے خلاف ہو یا ان کی سوچ کے خلاف ہو اس کو یہ خدا نہیں مانتے. اس کی دلیل انہوں نے حدیث سے پیش کی کہ جب قیامت کے روز جلوہ الہی ہوگا تو ان سے کہا جائے گا کہ رب العزت تشریف فرما ہے، تو وہ لوگ بول پڑیں گے نہیں یہ ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا خدا نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت ایک دوسری تجلی میں آئے گا تو پھر بولیں گے کہ یہ ہاں یہ ہمارا خدا ہے. کیوں؟ کہ وہ تجلی جس میں پہلی مرتبہ وہ آیا ہے اس سے یہ نامعلوم، اس تجلی کو سمجھتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے. اور یہ تجلی جس میں اب اس نے ظہور فرمایا ہے یہ ان کی سمجھ میں ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو مان لیا، حالانکہ پہلے بھی خدا وہی تھا اور اب بھی خدا وہی ہے. تو حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات کی ہے. تو اس لیے بے علم لوگوں کی باتوں پہ غصے نہیں ہونا چاہیے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی کہا ہے کہ ان کو سلام کرو، تو آپ بھی ان کو السلام علیکم کہہ کے اپنی بات جو ہے وہ آگے کرو، بڑھاؤ. وہ کیا کہتے ہیں، اچھا کہتے ہیں برا کہتے ہیں، نہ ان کی اچھائی پہ آپ خوش ہوں اور نہ ان کی برائی پہ خفا ہوں، آپ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. حضرات گرامی، یہ کام ہم نے حضرت ابن عربی کی نسبت سے شروع کیا ہے. تو جب ہم نے پہلی دفعہ شروع کیا تو سارے شہر میں ہم گھومے، اہل علم سے رابطے کیے. کوئی ایسی شخصیت چاہیے جو 15-20 منٹ حضرت ابن عربی پہ گفتگو کر دے. تو ہمیں اس شہر میں نہیں کوئی شخصیت ملی. ہم نے پھر تمیز اٹھا دی کہ ہماری فکر کے لوگ نہ ہوں، دوسری فکر کے لوگ ہوں، تو ان میں کوئی آدمی ابن عربی پر ایسی گفتگو کر سکے 15-20 منٹ. تو اس میں بھی ہم ناکام رہے. ہمارے دوستوں نے تلاش کے بعد جو ہے نا بتا دیا کہ شہر میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس سے آپ کی مراد پوری ہو سکے. البتہ شہر کے باہر جو ہے دور دراز علاقوں میں یہ ہو سکتے ہیں، لیکن دور دراز والے کو ہم بلا نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اس کے جو اخراجات ہیں وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ہمارے ساتھ مسائل تھے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں، اور ایسے ساتھی ہیں کہ یہ تو انہوں نے مختصر گفتگو کی ہے وقت کے حساب سے. تو ایسے ساتھی ہیں کہ جو ایک گھنٹہ جو ہے ایک نقطے کے اوپر حضرت ابن عربی پر گفتگو کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ آج وہ گفتگو کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ اب ہم اکیلے نہیں ہیں اس میدان میں، ہمارے ساتھ بہت سارے ساتھی جمع ہو گئے ہیں
اور انشاءاللہ اس میں ترقی ہوتی رہے گی اور بات آگے بڑھتی رہے گی، اور حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اب یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ سلاسل تصوف جتنے ہیں وہ سارے کے سارے ابن عربی کی طرف ہیں، وجود والے ہیں۔ آپ سلسلہ چشتیہ کو دیکھیں، قادریہ کو دیکھیں، سہروردیہ کو دیکھیں، اور نقشبندیہ جو اصل میں ہے تو ان کو آپ دیکھیں تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا وجودی ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند کے خلیفہ خواجہ محمد پارسا، انہوں نے فصوص کی فارسی زبان میں شرح لکھی ہے، تو اگر حضرت شاہ نقشبند کو کوئی اعتراض ہوتا تو خواجہ محمد پارسا شرح نہ لکھتے فصوص کی جو ہے نا۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت خواجہ عبید اللہ ارار جو شاہ نقشبند کے خلیفہ ہیں، ان کے فیض یافتہ ہیں مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے بھی فصوص کی ایک شرح لکھی ہے، اور ایک اور شرح بھی لکھی ہے نقوش کی جو حضرت صدر الدین قونوی کا اختصار ہے فصوص کا، اس کی بھی شرح لکھی ہے، اور جو آخری کتاب انہوں نے لکھی ہے وہ فصوص کی انہوں نے شرح لکھی ہے۔ تو میں یہ بات عرض کی کہ سلاسل والے جتنے حضرات ہیں وہ سارے وجود والے ہیں، اور وجود میں بہت قوت ہے، بہت طاقت ہے، اور اس لیے یہ ہمارے درس نظامی کے بھی قریب ہے، تو اس لیے طبیعت کا میلان جو ہے وہ اس طرف ہوتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی استاد مل جائے منطق فلسفہ پڑھانے والا مدرسے میں تو وہ وجودی ذہن کا ہو تو سبحان اللہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، پھر وہ آدمی مکمل طور پہ جو ہے نا وجود کو سمجھنے لگتا ہے اور اس طرف آ جاتا ہے۔ میں نے درمیان میں گفتگو میں ایک بات کی تھی، جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں چونکہ وہ جو لکھتے ہیں تو وہ بہت علمی انداز میں لکھتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کی پہنچ وہاں تک نہیں ہو پاتی، ان کی سمجھ وہاں تک نہیں جاتی، تو وہ عبارات پر اعتراضات کرنے لگتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دے کے پھر اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، وہاں اہل علم کی نشست تھی، وہاں ایک صاحب تھے، وہ لاہور سے آئے ہوئے تھے اور سارے لوگ ان کے ارد گرد مجمع لگائے ہوئے تھے۔ دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا ہے مولانا روم صاحب کے بارے میں کہ لو کان للالوہۃ صورۃ لکان ھذا، یہ عربی عبارت ہے، تو اس کا انہوں نے معنی یہ کیا کہ اگر خدا کی کوئی صورت ہوتی تو مولانا روم صاحب کی صورت میں ہوتا، یہ انہوں نے معنی کیا۔ تو میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو تھوڑے تحمل سے میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی، حضرت اگر مجھے کچھ آپ اجازت دیں تو میں گفتگو کروں اس حوالے سے جو ہے نا جو آپ نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا بات کرو۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے حضرت پیر مہر شاہ صاحب کی طرف اس بات کا انتصاب کر دیا بنیادی طور پہ یہ غلط ہے۔ غلط اس لیے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ سارے پریشان حال تھے، مسلمان اپنی جگہ پریشان تھے ان کے انتقال کی وجہ سے، یہودی اپنی جگہ پریشان تھے، عیسائی اپنی جگہ پریشان تھے، اور دوسرے مذاہب والے سارے کے سارے اپنی جگہ پہ پریشان تھے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ شیخ صدر الدین قونوی پڑھائیں، تو وہ جب کھڑے ہوئے آگے جنازہ پڑھانے کے لیے تو بے ہوش ہو کے گرے، ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی تو وہ بے ہوش ہوئے اور گر گئے، ان کو اٹھا کے سائڈ پہ کیا گیا تو شیخ سراج الدین نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگ حضرت جب ہوش میں آنے کے بعد لوگ ان کے پاس جمع ہوئے اور شیخ صدر الدین قونوی کے پاس، تو انہوں نے کہا یہ مولانا روم صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھی رو رہا ہے، یہودی بھی رو رہا ہے، عیسائی بھی رو رہا ہے، مسلمان بھی رو رہا ہے، کہ تم مسلمان روئے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہودی کو کیا ہو گیا کہ وہ بھی رو رہا ہے، عیسائی کو بھی کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، لو کان للالوہۃ صورۃ لکان ھذا، اگر الوہت کا معنی ہوتا ہے جامعیت، حضرت ابن عربی نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ پہلی جو فص ہے کہ حکمت الہیت فی کلمۃ آدمیت، الہیت کی جو بحث ہے اس میں یہ بحث موجود ہے کہ الوہت یعنی الہ کا معنی جو ہے وہ جامعیت ہے، اور اللہ کا بھی یہی معنی ہے، جامع ہے، جیسے دوسرے ہمارے علماء زہر نے، مولانا امام راضی نے بھی لکھا، دوسرے لوگوں نے بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء ہیں
وہ سب کے سب اپنے معنی کے لحاظ سے لفظ اللہ میں موجود ہیں. جب کوئی آدمی کہتا ہے یا اللہ یا کہتا ہے یا اللہم، تو جب وہ یہ بات کہتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نام علیم بھی آ گیا، حکیم بھی آ گیا، جبار بھی آ گیا، قہار بھی آ گیا، غفار بھی آ گیا، رحمان بھی آ گیا، رحیم بھی آ گیا. لیکن جب کوئی یہ کہے گا یا علیم ہو تو اس میں دوسرے اسماء شامل نہیں ہوں. تو یہ لفظ اللہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، تو یہ تمام اسماء کو شامل ہے. اس لیے اس میں جامعیت کا معنی پایا جاتا ہے. تو اب اس لفظ میں جامعیت کا معنی ہے، تو عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر جامعیت کی کوئی صورت ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو تو وہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے. تو میں نے یہ ان سے گزارش کی اور پیش کیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ایک کتاب ہے بیان للناس، امرتسر کے کوئی صاحب ہیں، بیان للناس کے نام سے انہوں نے کوئی تفسیر لکھی تھی، احمد الدین امرتسری. انہوں نے کوئی تفسیر لکھی، اس کا خلاصہ انہوں نے قرآن سے قرآن تک کیا، اور اس میں بھی یہی غلط بات جو ہے نا انہوں نے ڈالی ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ بات کیا ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ کا جو کلام ہے وہ ادق ہے، وہ گہرا ہے، اور آدمی جو ہے اس میں سمجھ آ بھی جائے تو اس میں فیصلہ کرنا جو ہے یہ تیسرا اس کا مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے قطعی طور پہ فیصلہ کرے کہ شیخ نے یہ بات کہی ہے. تو اس لیے لوگ ان سے خفا رہتے ہیں. 40 سے زائد علماء کرام نے ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں ان کے اوپر فتوی کفر دیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ من شک فی کفری فہو کافر، یہ بھی کہا تھا. تو پتہ چلا وہ کافر کہنے والے تو مٹ آ گئے، اور جس کو کافر کہا گیا تھا، جو مغفور بنا تھا، تو وہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہوتا بندہ رہے گا. کفر کرنے والے وہ مٹ آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو امت ہے اس کا ایک خاص نظام ہے اور ایک اس کی خوبی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت. تو بہترین امت کو لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کرنا چاہیے اور نہ یہ کہ اسلام سے نکالنا چاہیے. مفتی صاحب ہم نے اسلام سے نکالنے کا دروازہ بڑا کھلا سا رکھا ہوا ہے، پورا گیٹ رکھا ہوا ہے، کثرت سے وہاں سے نکالتے ہیں، لیکن اسلام میں داخل کرنے کی جو کھڑکی ہمارے ہاں ہے وہ بہت چھوٹی ہے. تو شاید کوئی زیادہ علم والا آدمی اس میں گھس بھی رہ سکے، اندر بھی نہ آ سکے جو ہے. تو یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے یہ بزرگوں کے طریقے کے خلاف ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. تو جو بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنا قصور مان لو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ یہ کہ آپ مصنف کے اوپر تہمت لگاؤ. اور اگر مصنف زندہ ہو تو اس کے پاس آپ پہنچ سکتے ہو تو ان کے پاس پہنچ کے آپ اپنا اشکال حل کرا لو تو یہ بہتر بات ہے، نہ یہ کہ آپ اس سے رابطہ ہی نہ کرو اور اس کے خلاف فتوے جاری کرتے رہو. تو یہ نامناسب بات ہے. حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کے ساتھ یہ ہوا بھی تھا اور ہو بھی رہا ہے اور ہوتا بھی رہے گا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کی ذات اور ان کی شخصیت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. کیوں کہ وہ قائم بالحق ہیں. تو جو قائم بالحق ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں پھنستا بھی نہیں، ان میں الجھتا بھی نہیں. میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور مجھے یہ حضرات آخر میں ٹائم دیتے ہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے اس بات پہ، کیونکہ ہمارے ساتھیوں کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی مستقبل میں یہی کام کریں گے جو میں کرتا ہوں جو ہے نا. آج وہ آپ نے دیکھا ہوگا، اندازہ کی گفتگو کی، اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھائے. حضرات گرامی، معرفت الہی کا ایک میدان ہے، معرفت الہی کا ایک میدان ہے اور یہ بہت بڑا میدان ہے. یہ چھوٹا سا قلب ہے، یہ اصل میں سارا مسئلہ اس کا ہے. جو اس بات کا اندازہ کرو کہ یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہے. یہ اگر دماغ کو استعمال کرے تو یہ مریخ کو اپنے قبضے میں کر رہا ہے اور کر رہا ہے اور کرنے کا جو ہے وہاں تک پہنچتا ہے. اور اگر یہ دل کو اپنے قبضے میں کر لے تو میں بڑے محتاط طریقے سے، ان کے شیخ نے بغداد میں مرید کیا تو کہا نیچے دیکھو، تو انہوں نے کہا نیچے دیکھا تو کہتے کہاں تک جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تخت سرا تک جا رہا ہوں. اوپر دیکھو تو انہوں نے کہا وہ عرش تک دیکھ رہا ہوں، سارا کچھ نظر آ رہا ہے.
تو اس لیے میں یہ بات چھوڑ دیتا ہوں، عرش کے نیچے تک بات رکھتا ہوں کہ یہ آدمی اس قلب کو زندہ کرے، توانا بنائے، تو یہ عرش کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی قرب کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے اس کو حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی استعداد کے مطابق کہ اس کی استعداد کتنی ہے۔ اور یہ جو ہمارے اکابر و اسلاف جن کا نام ہم سنتے ہیں کہ ان کی استعداد کا آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بلند استعداد دی، اور وہ کہاں سے کہاں تک اپنے مرتبے میں پہنچے، اور ان کا کام بھی آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 90,000 کیے، کچھ کہتے ہیں 90 لاکھ کیے، 90 لاکھ کیے تو سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے، اور 90,000 کیے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ انبیاء کرام بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے، کسی کے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہوں گے، اور کچھ ایسے نبی ہوں گے جن کے ساتھ 2-3 آدمی ہوں گے۔ تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم میدان میں نکلو۔ تو انہوں نے اپنے طور پہ امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا، اور ہندوستان کے اس خطے میں، پاک و ہند کے اس خطے میں جو مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس اکثریت میں کردار جو ہے وہ ان کا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ہے، اور دوسرے حضرات صوفیاء کرام جو ہیں ان کا بھی اس میں کردار ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلندیوں پہ پہنچتے ہیں، اور بلندیوں پہ پہنچ کے وہ اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ان کا مرکز جو ہے نا وہ دل ہوتا ہے۔ تو یہ دل ایسا ہے کہ یہ بہت بلندیوں تک عبادت کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، معرفت کے ہمارے ہاں 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے کہ جو علم کلام کا ہے کہ آپ علم کلام پڑھو گے تو آپ کو ذات کا اور اس کے اسماء و صفات کا پتہ چلے گا، اور یہی اصل علم کلام ہے جو ہے نا۔ تو جب اس کا آپ کو پتہ چلے گا تو اس سے عقلی طور پہ اللہ رب العزت کی معرفت آپ کو ہوگی، اور پھر دوسری جو معرفت ہے تو وہ عبادت کے راستے سے ہوتی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو آگے دوسری بات بھی ہے، تو جب آدمی اس کو دیکھنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو نظر کچھ نہیں آتا، لیکن دیکھتے 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 ایک دن وہ اپنے غور مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابن عربی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، آج یہ بات بھی ہو رہی ہے۔ اب یہ جو میں نے مضمون شروع کرنے والا ہوں اس میں جو میں نے تمہید بیان کی ہے کہ شیخ کی عبارت مشکل ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی، تو لوگوں کو جو نا اشکال پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بات کی ہے خاتم الانبیاء کی اور خاتم الاولیاء کی، اور انہوں نے یہ بات کی ہے، اب یہ آئے گی اس میں، کہ خاتم الاولیاء جو ہوتا ہے اس سے سارے فیض لیتے ہیں۔ تو اس پہ بحث ہوتی رہی، لوگ اپنے اپنے نقطے نکالتے رہے، لیکن حضرت ابن عربی کو کسی نے نہیں دیکھا۔ بہت لمبی ہے ہمارا، تو یہ جو پھوک مارتا ہے، بارش آتی ہے، تو اس میں پھوک جو ہوتا ہے آدمی کا وہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پھوک ماری تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جو ملکی صفات آئی ہیں تو وہ حضرت جبریل کیونکہ فرشتے تھے، وہ ملائکہ میں سے تھے، تو لہذا وہ ملکی صفات جو ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے تھوک کے ذریعے ان تک پہنچی، اور ان کا ظہور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا تھوک جو ہے، وہ تھوک جو ہے اس میں ان کا تھوک شامل ہو تو اس کے اثرات آگے موجود ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات جو ہیں ان میں بھی آپ کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ تو صوفیاء اکرام کی نظر اس پہ ہوتی ہے، راویوں پہ نہیں ہوتی ہے، یہ فلانا ہے تو یہ ضعیف ہے تو یہ ہے، اس چکر میں وہ نہیں پڑتا۔ تو اس لیے وہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، لیکن اس کے اوپر 2-3 دلیلیں میرے پاس اور بھی ہیں تو وہ میں عرض نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ ہمارا پاس وقت نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ حدیث کو اس حساب سے دیکھتے ہیں، اور یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آخری مقام ہے مخلوق کا، اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہے۔ تو لہذا وہ خطاب کر کے آدمیوں سے کہتے ہیں، صوفی سے کہتے ہیں کہ آگے نہ جا، آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور وما بعدہ الا العدم الماضو،
اس کے بعد عدم ماض ہے، اس کے بعد عدم ماض ہے، خالص عدم ہے، اور اس کے علاوہ آگے آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے ہو، تو لہٰذا یہیں پر جو ہے نا وہ رک جاؤ۔ پھر وہ یہ فرماتے ہیں جو بیت میں نے ابھی آپ سے کی ہے کہ فَهُوَ مِرْآتُكَ فِي رُؤْيَتِكَ نَفْسَكَ، کہ جب آپ رب العزت کو دیکھتے ہو تو اس میں آپ کو اپنی رویت ہوتی ہے، آپ اپنی رویت دیکھتے ہو، اور وہ آپ کا آئینہ ہوتا ہے، تو اس آئینے میں آپ دیکھتے ہو، جیسے یہ آئینہ ہوتا ہے سامنے، تو آئینے میں کے سامنے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس میں خود کو دیکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ رب العزت کے سامنے آتے ہو تو آپ اس میں جب رویت کر دیکھتے ہو تو آپ اس میں خود کو دیکھتے ہو، اور وہ وَأَنْتَ مِرْآتُهُ فِي رُؤْيَتِهِ، اور اے انسان، اے ولی، اے صوفی، تو اس کا آئینہ ہے۔ جب وہ تجھے دیکھتا ہے تو وہ اپنے اسماء و صفات جو ہے نا ان کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے اسماء و صفات کا مظہر ہے، تو وہ اپنے مظہر کو دیکھتا ہے کہ میرے اسماء و صفات کا یہ مظہر ہے۔ تو وہ گویا کہ انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو خود کو دیکھتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے تو وہ اپنے اسماء و صفات کا ظہور دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے پیچیدہ ہو گیا اور اس میں ابہام پیدا ہو گیا۔ فَمِنَّا مَنْ جَهِلَ فِي عِلْمِهِ فَقَالَ الْعِجْزُ عَنْ دَرْكِ الْإِدْرَاكِ إِدْرَاكٌ وَمِنَّا مَنْ عَلِمَ فَلَمْ يَقُلْ مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ۔ کہتے ہیں کہ معاملہ مبہم ہو گیا۔ مبہم اس لیے ہو گیا کہ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اپنے علم میں غافل ہو گیا یا اپنے علم میں گم ہو گیا اور وہاں رک گیا، اور اس نے کہا کہ اب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آگے کا ہمیں ادراک نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب آدمی کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ناممکن کو ناممکن سمجھے اور محال کو محال سمجھے۔ تو جب اس کی سمجھ میں آ جائے تو پھر ان کی سمجھ میں آ گئی یہ بات، تو انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا کہ العجز عن درک الادراک ادراکن، کہ جب ادراک سے ہم عاجز آ جائیں تو ہم سمجھ لیں کہ یہ ادراک اس کا نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ اعتراف کرنا، عاجزی کرنا کہ آگے ہم نہیں جا سکتے، تو یہ بھی ادراک ہی ہے۔ ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے، اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ من علم فلم یقل، تو جو ان کو جو پتہ تو چل گیا، پتہ ان کو بھی چلا، پتہ ان کو بھی چلا، اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ان کے علم نے ان کو کہا کہ تم اعتراف کرو عاجزی کا، تو ان کے علم نے ان کو یہ کہا بل آتاہ العلم السکوت کما آتاہ العجز، کہ جیسے ان کے علم نے ان کو عاجزی کی طرف مائل کیا کہ تم اعتراف کرو عاجزی کا، ایسے ہی ان بعض لوگ جو ہیں ان کے علم نے ان سے یہ کہا کہ تم خاموش ہو۔ تو اب یہ دو طبقے ہو گئے، تو دونوں کے علم نے ان کو یہ بات کہی، ایک سے یہ کہا کہ اعتراف کر لو عاجزی کا، اور دوسرے سے یہ کہا کہ تم جو ہے وہ خاموشی اختیار کرو۔ دونوں کے علم میں دونوں باتیں صحیح ہیں۔ وَهَذَا هُوَ أَعْلَى عَالِمُ بِاللَّهِ، کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ لوگ جو جتنے لوگ عالم باللہ ہیں ان سب سے برتر یہ لوگ ہیں۔ وَلَيْسَ هَذَا الْعِلْمُ إِلَّا لِخَاتِمِ الرُّسُلِ وَخَاتَمِ الْأَوْلِيَاءِ، کہتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ خاتم الانبیاء کے پاس ہے اور خاتم الاولیاء کے پاس ہے۔ اب یہاں پر لوگ جو بحث کرتے ہیں تو وہ خاتم الاولیاء کو الگ کر دیتے ہیں، خاتم الانبیاء کو الگ کر دیتے ہیں۔ ایک بات پہلے سن لیں کہ نبی جو ہوتا ہے اس کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک رابطہ اس کا اللہ سے ہوتا ہے، ایک رابطہ اس کا مخلوق سے ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک رابطہ جو اس کا اللہ سے ہے اس میں اور مخلوق والے رابطے میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ مخلوق سے وہ پیغام پہنچاتے ہیں، مخلوق کو جو ہے نا وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ مخلوق کی طرف آتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت سے وہ لیتے ہیں، اور ادھر بھی رابطہ ہے ادھر بھی رابطہ ہے۔ تو اب یہ رابطہ جو ہے یہ نبوت کے تقاضے ہیں، تو نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ مخلوق سے رابطہ کیا جائے،
رسول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں سے رابطہ کیا جائے، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے. اور جو ولایت ہوتی ہے اس کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ وَلَا يَرَاهُ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ إِلَّا مِن مِّشْكَاةِ الرَّسُولِ الْخَاتَمِ وَلَا يَرَاهُ أَحَدٌ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ إِلَّا مِن مِّشْكَاةِ الْوَلِيِّ الْخَاتَمِ حَتَّى أَنَّ الرُّسُلَ لَا يَرَوْنَهُ. تو کہتے ہیں کہ مَتَىٰ رَأَوْهُ إِلَّا مِن مِّشْكَاةِ خَاتَمِ الْأَوْلِيَاءِ. فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا تاکدان ہے، خاتم الانبیاء کا جو تاکدان ہے اس سے دیکھتے ہیں، اس کے رابطے سے وہ جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں. اور جتنے اولیاء ہیں وہ سارے کے سارے خاتم الاولیاء کا جو تاکدان ہے، مشکات ہے، اس سے وہ آگے بڑھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں. اور ہر نبی جو ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے اور وہ نبی بھی ہوتا ہے، دونوں جہتیں اس میں پائی جاتی ہیں. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دونوں جہتوں کی یہ بات ہو رہی ہے کہ ولایت کے حساب سے بھی ہو رہی ہے اور نبوت کے حساب سے بھی ہو رہی ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ بھی تاکدان خاتم الاولیاء سے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے خاتم الاولیاء کو ایک الگ شخصیت تصور کیا ہے. تو الگ شخصیت تصور کر کے تو وہ کہتے ہیں خاتم الاولیاء کو ابن عربی بالادستی دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کی بات نہیں کر رہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی جو جہت خاتم الاولیاء ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بات انہوں نے یہاں پر بھی لکھی ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ ہے. لیکن آگے بھی یہ جو فصل عزیریہ ہے اس میں بھی انہوں نے یہ لکھی ہے، یہ کہا ہے کہ او یقولو ان الولی فوق النبی والرسول فانہ یعنی بذالک فی شخص واحد. کہتے ہیں آپ کسی بندے سے یہ سنو، کسی ولی سے یہ بات سنو کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی اور رسول سے فوق ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کی مراد کیا ہوگی؟ یہ عبارت تو یہی ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہوگی؟ اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ ایک ہی شخصیت ہوگی، دو شخصیتیں نہیں ہوگی. تو جب وہ ایک ہی شخصیت ہیں تو وہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوا ان رسول من حیث انہ ولی اتم منہ من حیث انہ نبی ورسول، کہ وہ اللہ کا نبی اور رسول ہی ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہی ہیں، لیکن ایک جہت بحیثیت خاتم الاولیاء کی ہے اور ایک جہت جو ہے بحیثیت خاتم الانبیاء کی ہے. دو جہتیں ہیں. تو ایک جہت جو ہے اس کا رخ اللہ رب العزت کی طرف ہے اور دوسری جہت کا رخ جو ہے وہ مخلوق کی طرف ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہوتی ہے، نہ یہ کہ کسی دوسرے آدمی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہوتی ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ أَنَّ رَسُولَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ وَلِيٌّ أَتَمُّ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَرَسُولٌ. پھر یہ کہتے ہیں لا ان الولی تابع له اعلی منہ، کہتے ہیں کہ وہ یہ بولا ولی وہ مراد نہیں ہو سکتا. غیر ولی جو ہے، غیر ولی کا مطلب یہ ہے غیر نبی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کوئی امتی ولی ہو تو وہ مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو نبی کے تابع ہوتا ہے. جو ہے نبی ہے کہ انہوں نے غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دے دیا. اور اس میں اور بہت شاندار باتیں ہیں، بہت خوبصورت باتیں ہیں، لیکن میرا خیال میں عصر کا وقت جو ہے وہ قریب الختم ہے، تو اس لیے ہم ادھر رجوع کریں اور اپنی بات کو ادھورا چھوڑتے ہیں. شاید اگر آئندہ سال زندگی ہوئی تو پھر آپ سے یہ باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ. میں گزارش کروں گا ہمارے انتہائی محترم مہمان ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے درگاہ معلّہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تشریف لائے ہوئے انتہائی محترم مہمان جو آج ہمارے محترم عمران قریشی صاحب کی وساطت سے یہاں تشریف فرما ہوئے، میں ان کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. اس
کے شکریہ کے ساتھ کہ وہ تشریف لائے، ان کا بہت شکریہ۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید وارث علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کرم نوازی فرمائیں اور دعا فرمائیں۔ وہیں مائک نہیں دے، وہیں دے، وہیں دے، مائک نہیں لے جا۔ 5 بجے جماعت ہے تو اس لیے یہ معذرت کہ ہم نماز کی صفوں کا آج انتظام نہیں کر سکے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ حضرت دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا دائم الفضل علی البریہ ویا باسط الیدین بالعطیہ ویا صاحب المواہب السنیہ ویا دافع البلاء والولیہ صلی علی محمد وعلی آلہ برۃ النقیہ واغفر لنا بالعشاء والعشیہ ربنا توفنا مسلمین واہلقنا بالصالحین وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بار الہا تیرے تمام نیک بندے تیرے خاص اور خاص بندے کے تقریب میں شریک ہیں، ان کی تمام دلی مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما، ان کے روحانی مدارج بلند فرما، ان کو شیخ محی الدین ابن عربی کے جو مسائل اور معاملات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے درجات بلند کر، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، غریب نواز کے دربار کی حاضری نصیب فرما، دونوں عالم کامیاب ہو، کامیابیوں کامرانیاں عطا فرمائے، کرم رہے، برکتیں رہیں، خوشیاں نصیب فرما، مسرتیں عطا فرما، کامیابیوں کامرانیاں عطا فرما۔ جو لوگ بھی تمام دعائیں کر رہے ہیں سب کی دعائیں قبول فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ اللہم بعزت صفاتک و بعزت جلالک و بعظمت انبیائک و بعصمت اولیائک و بدمر شہدائک و بنور اولیائک و بمناجات فقرائک۔ اللہم انی اسألک ایمانا یقینا توبۃ قبل الموت و راحۃ عند الموت و جنت بعد الموت۔ الہی باق محمد انت المحمود و باق علی انت العالی و باق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض و باق الحسن انت الاحسان و باق الحسین انت المحسن القدیم ببرکت حروف قرآن الکریم بجاہ سید المرسلین بفضل اہل بیت الطیب الطاہرین بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی باق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی باق لا الہ الا اللہ۔ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ چائے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، بالکل